نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور ارفع بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم آج اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور سر بسجود ہوں۔ باری تعالی ہمارا آنا جانا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے اور اللہ رب العزت کی ذات جمعۃ المبارک کی جملہ عبادات کو قبول فرما کے اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے اب احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النحل اس کی آیت نمبر 61 اس کے درمیانی حصے کے 3 الفاظ مبارک وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور جان لو کہ اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی اسی آیہ مبارکہ کو گفتگو کا عنوان بنایا تھا اور آج پھر اسی آیہ مبارکہ کو لے کے ہم ایک نئے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ جو ہمارا آج کا اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں موضوع ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اور اپنی گفتگو میں آپ احباب کے یہ گوش گزار کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ الوہیت کی دلیل ہوتا ہے۔ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اور ہر نبی
اللہ کی شان ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی شان رہا ہے، اور ہر نبی اللہ کی شان ہوا کرتا ہے۔ ہر نبی اپنے آپ میں اللہ کی شان ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی شان ہے، لیکن سب سے بڑی شان ان انبیاء اور رسول میں کوئی نہیں۔ کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کوئی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، جب آپ تشریف لاتے ہیں تو گویا آپ کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت کی ذات سجا دیتی ہے، اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کی زینت بنایا جاتا ہے۔ جملہ کائنات اور انبیاء کی سرداری کا تاج آپ کے سپرد کیا جاتا ہے، اور آپ کو کائنات ارض و سماوات میں اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے زیادہ بااختیار بنایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بااختیار آپ کی ذات ہے اور آپ کی شخصیت ہے۔ تو جب کائنات ارض و سماوات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بااختیار کوئی نہیں آ سکا، آقا علیہ السلام جیسا سردار کوئی نہیں آ سکا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور مقام اور مرتبے والا رسول کوئی نہیں آ سکا، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کسی اور کو کیسے اپنی سب سے بڑی شان بیان فرما سکتا ہے؟ ہر نبی اپنے اپنے مقام اور مرتبہ میں اللہ کی شان ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ آپ چونکہ سردار انبیاء بھی ہیں، سردار کائنات بھی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے محبوب بھی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو اپنی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی شان بنایا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ دیکھو اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے۔ اب ابن جریر طبری کو اٹھائیں، مستدرک الحاکم کو اٹھائیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ جان لو اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے، تو یہ اللہ کی شان کیا ہے؟ کون سی ایسی شان ہے جو سب سے بڑی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا المثل الاعلیٰ هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی سب سے بڑی شان ہے وہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، گویا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا مصطفیٰ سب سے بڑا ہے، مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں۔ کائنات ارض و سماوات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو گویا اللہ کی سب سے بڑی جو شان ہے، اللہ کی اس سب سے بڑی شان کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ رب العزت کی ذات کی جب بات رحمت کی آتی ہے تو اللہ کی رحمت کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے۔ جب بات اس کے ذکر کی آتی ہے تو اللہ کے ذکر کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے۔ جب بات اطاعت کی آتی ہے تو اللہ کی اطاعت کا عنوان وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی محبت کا عنوان وہ بھی محمد ہیں۔ اللہ کی قدرت کا عنوان وہ بھی محمد ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت کا عنوان وہ بھی محمد ہیں۔ گویا اللہ رب العزت کی ذات کی جتنی شانیں ہیں ہر اس شان کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے، اور ہر شان کی بلندی محمد مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اللہ کی ہر شان کا عنوان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جو اپنی شان کا ذکر فرمایا، اپنی شانوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے، سکون قلب نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اب قاضی ایاز مالکی انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے، اور امام سمرقندی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو آیہ مبارکہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ کیا ایسا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ الذکر اللہ هو ذکر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا وہ ذکر جو انسان کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، جس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ ذکر اللہ دراصل ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا جو اللہ کا ذکر ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر میں بھی اپنی شان کا عنوان اللہ رب العزت کی ذات نے محمد مصطفیٰ کو رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا جو ذکر ہے، میرا ذکر، میرا سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ محمد ہیں۔ اور جان لو کہ محمد کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے، محمد کا نام ایک ایسا نام ہے کہ ہر دکھی دل کا سکون اور چین اسی نام میں رکھ دیا گیا ہے، اور ہر ذکر مصطفیٰ میں دل کا سکون رکھ دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرح اپنے ذکر کی شان کا عنوان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں دعا کیا کرو۔ کیا دعا کرنی ہے؟ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ باری تعالیٰ تیرا سیدھا رستہ، تیری طرف آنے والا رستہ، وہ ایسا رستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ مفسر قرآن ہیں، صحابہ کرام میں سے مفسر قرآن، اور یہ مفسر قرآن بھی سب سے پہلے صحابہ کرام میں مفسر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ جو سیدھا رستہ ہے، جو اللہ کی طرف جانے والا رستہ ہے، یہ سیدھے رستے سے مراد
کون سا رستہ ہے؟ فرمایا الصراط المستقیم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں یہ جو سیدھا رستہ ہے صراط مستقیم ہے، تو صراط مستقیم سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلو گے تو پھر تم سیدھے رستے کی طرف ہو جاؤ گے، پھر تم سیدھے رستے کی طرف چلو گے، تم ان کے اسوہ پر چلو گے تو تم صراط مستقیم پر ہوگے۔ تو صراط مستقیم نام ہے سیرت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت ابو العالیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ پھر جب یہ بات حضرت امام حسن بصری تک پہنچی، ابو العالیہ کے ذریعہ سے امام حسن بصری تک پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ فرمانے لگے کہ خدا کی عزت کی قسم عبداللہ بن عباس نے درست تفسیر کی ہے، ابو العالیہ نے درست تفسیر کی ہے۔ واقعتاً حقیقت یہ ہے کہ واقعی اگر سیدھا رستہ کوئی ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ اور سیرت ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، آپس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ، ایک رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا حضور یہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حبل اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کو تھام کر کبھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ رسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہیں کہ جن کو تھام کے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گویا ذکر اللہ وہ بھی محمد ہیں، حبل اللہ وہ بھی محمد ہیں، صراط اللہ وہ بھی محمد ہیں، اطاعت اللہ وہ بھی محمد ہیں، نور اللہ بھی محمد ہیں، محبت اللہ بھی محمد ہیں، معرفت اللہ بھی محمد ہیں، وجہ اللہ بھی محمد کی ذات ہے۔ ارے جس نے آج تک رب العالمین کے چہرے کو دیکھنا ہو وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لے، رب کا نور نظر آ جائے گا۔ جس طرح اللہ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر، جس طرح مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، جس طرح مصطفیٰ سے محبت اللہ سے محبت، اسی طرح چہرہ مصطفیٰ کا دیدار خود اللہ رب العزت کی ذات کے نور کا دیدار ہے۔ صرف ایک فرق ہے اور اس فرق کو کبھی نہیں مٹایا جا سکتا، وہ فرق یہ ہے کہ رب محمد نہیں ہے، محمد رب نہیں ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کا جو ایک فرق ہے، اس فرق کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ فرق ہمیشہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، مالک ہے، مولا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، یہ خلق ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو نہیں مٹایا جا سکتا، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، یہ محمد ہیں۔ اس فرق کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان دونوں ہستیوں کے مابین مشترک نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ایک دوسرے سے یہ دونوں جدا ہوں۔ اطاعت میں دونوں اکٹھے ہیں، محبت میں دونوں اکٹھے ہیں، ذکر میں دونوں اکٹھے ہیں، معرفت میں دونوں اکٹھے ہیں، صراط مستقیم میں دونوں اکٹھے ہیں، حبل اللہ میں دونوں اکٹھے ہیں۔ دنیا کائنات کے ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کا رسول دونوں کی ذات اکٹھی ہے، اور فرق صرف وہاں آ جاتا ہے کہ جہاں عبادت کی بات آ جائے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے،
مولا صرف وہ ہے، اللہ کی ذات وہ مالک و مولا ہے، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہیں۔ اس فرق کے علاوہ کوئی اللہ رب العزت کی ذات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بھی نور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں۔ گویا اللہ مصطفیٰ کو خدا نہیں بنا سکتے، باقی سب کچھ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف خدا نہیں مان سکتے، باقی سب کچھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ دین وہ ذات مصطفیٰ سے نکلا، گویا دین محمد ہیں، قرآن محمد ہیں، اسلام اور ایمان محمد ہیں، کعبہ اور قبلہ بھی محمد ہیں۔ تو پھر سب کچھ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر باقی یہ جو سب کچھ ہے کائنات میں یہ کیا ہے؟ تو لوگوں، سب کچھ کی اصل محمد مصطفیٰ ہے۔ باقی کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے، یہ آپ کے قدموں کی خیرات ہے۔ لوگوں، سب کچھ محمد مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے۔ جس گھر کی طرف اشارہ فرما دیں اور فرما دیں کہ لوگوں یہ کعبہ ہے، وہ اسی وقت کعبہ ہو جاتا ہے۔ جس سمت اشارہ کر دیں کہ لوگوں قبلہ اس طرف ہے، اسی طرف قبلہ کر دیا جاتا ہے۔ جس کتاب کو فرما دے کہ یہ قرآن ہے، وہ کتاب اسی لمحے قرآن ہو جاتی ہے۔ ارے کس نے دیکھا قرآن کو اترتے ہوئے؟ کس نے دیکھا جبرائیل کو وحی لے کر آتے ہوئے اور پڑھ کر سناتے ہوئے؟ کس نے دیکھا وحی کا ہوتے ہوئے نزول؟ کس نے دیکھا اللہ کا اپنے رسول کے ساتھ کلام؟ کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن صرف ایک بات تھی کہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے کہا آقا قرآن ہے۔ ایک بات تھی، مصطفیٰ نے کہا یہ جو عمارت تم دیکھتے ہو جو سیاہ کپڑے میں ملبوس ہے، یہ بلند عمارت کعبہ ہے، ہم نے کہا آقا آپ نے فرما دیا کعبہ ہے۔ ہم جس طرف مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا، مصطفیٰ نے فرمایا یہ حرم ہے، ہم نے کہا آقا آپ نے فرما دیا اب حرم ہے۔ جس سمت آقا اشارہ فرما دیں کہ لوگوں آج کے بعد قبلہ اس طرف ہے، ہم نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے فرما دیا، ہم نے آج کے بعد اس کو قبلہ مان لیا۔ یہ آقا علیہ السلام اللہ کی شان ہے کہ جو آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے ادا فرما دیں اسی لمحے وہ کام ہو جائے۔ پھر 1400 سال ہو گئے آقا علیہ السلام کو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اپنی آرامگاہ اقدس میں تشریف فرما ہیں۔ 1400 سال گزر گئے۔ ان 1400 سال میں آج تک یا اس سے پہلے یا قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہے جس نے خدا کو دیکھا۔ بتائیے کوئی ہے ایسا جو یہ دعویٰ کرے؟ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن مانتا ہر کوئی ہے، مانتا ہر کوئی ہے۔ دیکھا کسی نے نہیں، مانتا ہر کوئی ہے۔ باری تعالیٰ یہ کیا وجہ ہے کہ تجھے دیکھا کسی نے نہیں، مانتا تجھے ہر کوئی ہے؟ کیا وجہ؟ اللہ کی ذات نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ لوگو تم مجھے دیکھو یا نہ دیکھو، لیکن یہ دیکھو کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے هو اللہ احد، جان لو وہ اللہ ایک ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ اللہ ایک ہے، ہم نے بن دیکھے مان لیا، ہاں آقا آپ نے فرما دیا اللہ ایک ہے۔ یہ آقا علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اور اپنے متعلق تو اس نے فرمایا یؤمنون بالغیب، اگر مجھے ماننا ہے تو بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لانا ہے، غیب کا معاملہ ہے میرا، بن دیکھے ایمان لانا ہے، بن دیکھے جس نے ماننا ہے مان لو۔ اس نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا، کسی کو نہیں سمجھایا، کسی کو نہیں سجایا، اور کہا بن دیکھے مان لو۔ کیوں مان لیں؟ اس لیے
کہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اللہ ایک ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو گویا مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے مصطفیٰ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرما دیا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی شان ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں منوعن ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے وقت میدان عرفات میں موجود ہیں، اور میدان عرفات میں موجود کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اور دوران خطبہ فرمایا کہ لوگو ایکم بلد ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ ہر کوئی جانتا تھا۔ یہ میں اب جاننے کی، پہلے تو ہے عالم الغیب، غیب پر ایمان، اب میں جاننے کی بات بتانے لگا ہوں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ مکہ میں موجود ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، مکہ کی ایک وادی عرفات میں ہیں، خطبہ حج سن رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں لوگو ایکم بلد ھذا، بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ شہر مکہ ہے، لیکن کوئی نہیں بولتا۔ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام اس میدان میں موجود ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ یہ مکہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب کون نہیں جانتا کہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کر رہے ہیں، احرام میں ہیں، عرفات میں موجود ہیں، سب جانتے تھے، لیکن بتایا کسی نے نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح متواتر یہ پوچھا کہ لوگو آج بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ ایکم یوم ھذا، ہر شخص جانتا تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے، حج اکبر کی سعادت ہے، ہر شخص جانتا تھا کہ آج جمعہ ہے، لیکن بتایا کسی نے نہیں۔ صحابہ کرام سے بعد میں کسی نے پوچھا بھئی آپ سارے وہاں موجود تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ بھئی مکہ میں موجود ہیں، حج کر رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، لیکن آپ نے تینوں چیزیں نہیں بتائیں، کیوں نہیں بتائیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اگر اس وقت عرض کر دیتے اور کہہ دیتے اپنی زبان، ہماری زبان سے نکل جاتا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا ایکم بلد ھذا، لوگوں بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، اگر ہم کہہ دیتے کہ یہ مکہ ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے نہیں یہ مکہ نہیں، آج کے بعد یہ مدینہ ہے، خدا کی عزت کی قسم اسی دن سے مدینہ ہو جاتا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آج کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، اگر ہم کہہ دیتے کہ حضور یہ حج کا مہینہ ہے، ذوالحج ہے، ممکن ہے مصطفیٰ فرما دیتے نہیں یہ حج کا نہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے، خدا کی قسم اسی دن سے محرم شروع ہو جاتا۔ اگر اس دن مصطفیٰ نے جو پوچھا ہم بتا دیتے کہ یا رسول اللہ آج جمعہ کا دن ہے، مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں آج جمعہ نہیں، آج سوموار ہے، خدا کی قسم سوموار ہو جاتی۔ ہم بولے نہیں، ہم خاموش رہے کہ پتہ نہیں محبوب کی منشا کیا ہے، معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے، اس لیے ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ شہر کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے اور دن کون سا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو پہچانتے تھے، اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا کرتے تھے ادباً۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی جواد ہونے کی صفت کا بیان فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غنی بنایا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے
جہاں اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا، ساتھ رسول کریم کی رحمت کا تذکرہ فرمایا، جہاں اپنی اطاعت کا تذکرہ فرمایا، ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا تذکرہ فرمایا، جہاں جہاں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی غفور الرحیمی کا تذکرہ فرمایا، ساتھ مصطفیٰ کو بھی غفور الرحیم بنایا، جہاں جہاں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے آپ کو رحمت بنایا، وہی مصطفیٰ کو رحمت بنایا، جہاں جہاں کائنات کے جس ذرے میں اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، وہی مصطفیٰ کی سرداری کا بھی اعلان فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کسی شان میں مصطفیٰ کو کم نہیں ہونے دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کوئی شان اور کوئی اختیار ایسا نہیں تھا جو مصطفیٰ کو عطا نہ کر دیا ہو۔ بے شک 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء و رسول آئے، ہر نبی اللہ کی شان رہا، ہر نبی اللہ کی شان تھا، لیکن شان جو بلند سے بلند تر، چونکہ وہ رب ہے اور اس رب کی شان سب سے بلند ہے، تو گویا اللہ کی شان کا اعلان کرنے والا بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو سب سے بلند ہو، اور کائنات انسانی میں اور کائنات خلقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو جس طرح اللہ کی شان بڑی ہے، فرمایا مثل الاعلیٰ، اسی طرح میرا مصطفیٰ بھی سب سے بڑا ہے۔ لوگوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سبق سیکھو، آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے سبق سیکھو، آقا علیہ السلام کی رحمت سے سبق سیکھو، آقا علیہ السلام کے عدل سے سبق سیکھو، آقا علیہ السلام کی معاشیات سے معاشیات سیکھو، آقا علیہ السلام کی سیاست سے سیاست سیکھو، آقا علیہ السلام کے جملہ عبادات سے اپنی عبادات کو سیکھو، آقا علیہ السلام کی محبت سے محبت کو سیکھو، آقا علیہ السلام نے کس سے نفرت کی نفرت کو سیکھو۔ جو کچھ آپ نے سیکھنا ہے وہ سارے کا سارا عملی جامع اللہ رب العزت کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں یہ جو میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک پوری کائنات ہے، اور اس کی سیرت پر چلنا تمہارے لیے کامیابی کا یہی رستہ ہے۔ تو ہمیشہ اپنے معاشرے میں امن کو، محبت کو، بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ آپ کے چہرے کھلے ہوں، آپ کے چہروں پر نور ہو، تر و تازگی ہو، جب اپنے بھائیوں سے ملیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کھلے ہوئے چہروں سے ملیں، مسکراتے چہروں سے ملیں، محبت سے رہیں، مودت سے رہیں، ادب اور اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سیرت پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔